پرانوں کی ترقی اور نئے لوگوں کی تربیت اس میں ہے کہ نئے لوگوں کے درمیان گھسو اور نئے لوگوں کو لے کر نئے علاقوں میں جاؤ. امت کا حال معلوم ہو، امت کا حال معلوم ہو. کیونکہ میں دیکھ رہا کہ ہمارے کام کا پورے عالم میں حال یہ ہے کہ کسی علاقے میں تو آپ کو بہت کام کے اجتماعات اور جوڑ اور شب گزاریاں ملیں گی، اور کسی علاقے میں جاؤ گے تو وہاں میلوں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی کلمہ جانتا ہے نہ کوئی نماز جانتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کے ماحول میں جانا چاہتے ہیں. ایک بات یہ ہے بنیادی کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے کہ ہر طبقے پر محنت ہو، ہر طبقے پر محنت ہو. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز امت کے لیے وسعت قلبی چاہیے کہ اپنے دل کو بڑا کرو امت کے لیے. تو جب عام سے عام آدمی کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے تو کام کرنے والوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے. وسعت قلبی اور اس راستے میں تحمل کہ لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ لوگوں کی جہالت کا جواب بردباری سے دینا ہے. کہ لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے کہ ان کی جہالت کا جواب کیسے دیا جائے. کہ اگر جہالت کا جواب جہالت سے دیا تو پھر دونوں طرف جہالت ہے، ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی. کیوں کہ دونوں طرف جہالت ہے اور ہدایت نہیں ملے گی. کہ اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ ان کو بناتے ہیں جو جہالت کا جواب بردباری سے دیں. جہالت کے جواب کسے؟ بردباری سے. اس لیے داعی کی صفات میں سب سے بڑی صفت تحمل ہے. کیا ہے؟ تحمل. جی ہاں، یہ برداشت کر جاؤ. کیوں کہ جس طرح تاجر گاہک کی گالیاں برداشت کرتا ہے نا، کیونکہ اس سے مال مطلوب ہے، وہ تمہارے مال کو نقلی بھی کہے گا، وہ تمہیں دھوکے باز بھی کہے گا. جی ہاں، سب دودھ والوں کو شکایت، دودھ والوں کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں. جی ہاں، سامنے بھی اور پیٹ پیچھے بھی. لیکن اسی گلی میں دودھ بیچتے ہیں جس گلی سے گالیاں پڑتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، برداشت کروں کیونکہ مجھے اپنی چیز بیچنی ہے، اپنی چیز بیچنی ہے. جی ہاں، کہ نبی جادوگر ہیں، نبی ساحر ہیں، نبی پاگل ہیں، انہیں تو عورتیں چاہیے، ان کو تو مال چاہیے، یہ تو بادشاہت کا طالب ہے. ایک بات نہیں ہے. دیکھو آپ کی اذیتیں دیکھا کرو کہ آپ نے اس راستے میں کیا اذیتیں برداشت کی ہیں. اس سے استقامت پیدا ہوگی، اس سے ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی. جی ہاں، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اس کام کے کرنے والے اس راستے پیش آنے والی اذیتوں کو انبیاء کی اذیتوں میں تلاش کیا کریں کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی ہے. ہاں، یہ نہیں کہ اس کوشش میں لگو کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، اپنی صفائی پیش کرنے لگو. نہیں، کہ اپنی صفائی پیش مت کرو. کیوں کہ جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اسے مخلوق کے سامنے صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے. اپنے اللہ کے درمیان معاملے صاف کر لو، کہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو صاف کر لو. پھر تہمتیں لگیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہمارا صاف ہے پھر کوئی تہمت لگاوے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل کو صحیح بات کی طرف پھیریں گے. کیونکہ اللہ کو میرا حال معلوم ہے. بہت آسان راستہ ہے. کیونکہ اصول یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے اللہ کا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست رکھے گا اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ ہے بات اصل کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دو، کہ اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرے میں سنت کے پابند ہو جاؤ. پھر تمہیں کوئی تہمت لگاوے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن لوگ جہالت سے پیش آئے، ہم کیا کریں کہ جہالت سے پیش آئے کہ جہالت کا جواب بردباری ہے. اور اذیت کا لوگ اذیت دیتے ہیں، کیا کریں کہ اذیت کا بدلہ، کہ اذیت کا مقابلہ احسان سے کرو. کس سے؟
احسان، جی ہاں، یہ ہمیں تکلیف پہنچائی ہے کہ احسان کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار کو اپنا کرتا پیش کرے کہ اس میں کفن دو، اس میں کفن دو. جی ہاں، کہ سب سے زیادہ ستانے والے، کافروں سے زیادہ منافقین ستانے والے ہیں، کیونکہ کافر تو باہر رہ کر ستا رہے ہیں، منافق اندر گھس کر ستاتے ہیں. ہاں، منافقین کہاں گھس کر؟ اندر گھس کر. جی ہاں، اس لیے منافقین کا عذاب کافروں سے زیادہ ہے کہ انہوں نے ساتھ رہ کر اسلام کو نقصان پہنچایا. لیکن آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کہ مشورہ ہو رہا ہے تو منافقین بھی مشورے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے مشورے منافقین بھی ہوتے تھے. جی ہاں، منافقین آپ کے مشورے میں ہوتے تھے. جی ہاں، وسعت آپ کی، آپ بعد میں اپنا رخ بدلتے، توریہ فرماتے، یہ روایت میں ہے، لیکن مشورہ منافقین کو لے کر کرتے. تو بیٹھے ہیں کہ بیٹھے نہیں تو ہاں کہ ان کو نکال دو، ان کو الگ کر دو، یا نہیں. گروپ بندی نہیں تھی، گروپ بندی نہیں تھی کہ سب مل کر کام کے معاون تھے. سب گروپ بندی نہیں تھی، گروپ بندی نہیں تھی. یہ آپ کا آدمی، یہ ہمارا آدمی، یہ آپ کا آدمی، ہمارا آدمی، نہیں. اور بتاؤں کہ گروپ بندی کب ہوتی ہے؟ کہ گروپ بندی ہوتی ہے دو وجہ سے، ایک تو کام کی مخالفت سے اور ایک اطاعت کے نہ ہونے سے. اگر اطاعت ہوگی تو کوئی گروپ نہیں ہوگا. اطاعت تو سب کو ایک کر دے گی. جس طرح امام نماز پڑھاوے تو سب نماز میں امام کے پیچھے، ہر صف رکوع کرے گی، ہر صف سجدہ کرے گی، ہر صف قیام کرے گی امام کے ساتھ. بس یہ آخری بات ہے کہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اطاعت پر آ جاؤ کہ ساری جماعتیں، سارے گروپ ختم ہو جائیں گے. اور اگر اطاعت نہیں ہے کہ اطاعت نہیں تو پھر اجتماعیت کا کوئی سبب نہیں ہے، اجتماعیت ہوگی ہی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ داعی کے لیے حلم اور بردباری ہے، وسعت قلبی. کیا؟ وسعت قلبی، کہ داعی کے دل میں بہت وسعت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لوگ جانچتے تھے آپ کے ساتھ زیادتی کر کے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا نہیں ہے. دو چیزیں آزمایا جاتا تھا نبی کو، ایک مال سے آزماتے تھے، ایک مال سے آزماتے تھے نبی کو، اور دوسری آزمائش ہوتی تھی تکلیف پہنچا کر کہ انہیں ستاؤ پھر دیکھو کہ نبی ہے یا نہیں. سنو غور سے، بلقیس نے مال بھیجا سلیمان علیہ السلام کو. یہ بات یاد رکھنا، یہ بڑا فتنہ ہے. کام کرنے والوں کی آزمائش مال سے ہوگی. اگر یہ مال قبول کر لیں، بلقیس نے کہا اپنے آدمیوں سے کہ اگر یہ مال قبول کر لیں تو سمجھنا کہ بادشاہ ہے، نبی نہیں ہے. اور اگر رد کر دیں، قبول نہ کریں، تو سمجھ لینا کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ نبیوں کے ہاں مال کی کوئی قیمت نہیں ہے. بادشاہ باوجود بادشاہ ہونے کے ان کے دل فقیر ہوتے ہیں کہ مال کی طرف دل کا فقر ہے، مال کی طلب یہ دل کا فقر ہے چاہے بادشاہ ہو، اور مال سے مستغنی ہونا یہ دل کا غنا ہے چاہے فقیر ہو کوئی. تو نبی کی آزمائش ہوتی ہے دو چیزوں سے، ایک مال سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو آزمایا جاتا ہے نادانی اور جہالت میں. سنو، ایک صحابی تھے، پہلے یہودی تھے پھر اسلام لائے، اور یہود کے بڑے عالم تھے. وہ زید بن سانہ ان کا نام تھا. انہوں نے پڑھا اپنی کتابوں میں کہ آخری نبی ہوں گے، یہ نام ہوگا، یہ صفات ہوں گی، اور اس میں پڑھا کہ ان کے اندر ایک خاص صفت یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جاوے گی ان کے اندر اتنا زیادہ حلم اور بردباری ان کے اندر ہوگی. چنانچہ وہ آئے اور آپ کو دیکھا شکل سے کہ ہاں چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہیں، لیکن ان کی بردباری کو کیسے معلوم کیا جاوے. کبھی یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں، اتنے میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ فلاں علاقے میں مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن ان پر فاقہ آ گیا ہے، ان پر مال خرچ کرنا ہے. یہ سنت تھی کہ مسلمانوں کے حالات کو معلوم کر کے ان کی خیر خبر لی جاوے. ہاں، یہ نہیں کہ مال اپنی شادیوں پر اور اپنی کوٹھیوں پر اور اپنی بنگلوں
شکلوں پر کاروبار خرچ کریں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عام طور سے مسلمانوں کا سب سے پہلا خرچ یہ تھا کہ نئے اسلام لانے والوں پر اگر حالات آ گئے ہیں تو ان پر مال خرچ کیا جاوے۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی کہ ہمارے پاس کچھ ہے؟ ابو بکر صدیق نے انکار فرما دیا کہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ ہے کہ کچھ نہیں ہے؟ یہ بیٹھے تھے یہودی عالم، اب اسلام نہیں لائے تھے، ان کو موقع لگا، انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ معاملہ کرو تاکہ کچھ معاملہ کرنے سے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ملے مجھے۔ سنو، کیا کرنے کا موقع ملے؟ زیادتی کرنے کا۔ جی ہاں، معاملات سے آدمی کو حق ہوتا ہے، زیادتی کرنے کا حق ملے گا، معاملہ کرو۔ تو انہوں نے آپ کو مال پیش کیا، قرض، کہ یہ سونا لیجئے، ان پہ خرچ کر دیجئے اور مجھے اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیجئے۔ آپ نے قرض لیا سونا ان سے، یہودی عالم سے، اور یہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ میں اتنی اتنی کھجوریں اس کے بدلے میں آپ کو دی جائیں گی۔ وہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، لکھی گئی کہ یہ تاریخ ہے قرضے کی ادائیگی کی۔ اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے کہ یہ عالم وہاں پہنچ گئے، یہودی عالم جنہوں نے سونا دیا تھا، خود دیا تھا، آپ نے مانگا نہیں تھا، خود پیش کیا، قرض خود دیا اپنی خوشی سے، اور 3 دن پہلے ادائیگی کے وقت سے 3 دن پہلے آ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں بات کی کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر ادا نہیں کرتے، زیادتی کی آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خود مال پیش کیا اور 3 دن ابھی باقی ہیں ادائیگی میں، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لی کہ جی مجھے اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں۔ تو آپ نے بجائے حضرت عمر کی پیٹ تھپکتے کہ چلو بھائی تم اچھے ہمارے آدمی ہو، ہمارا ساتھ دیا، یہ نہیں، دیکھو میری بات بہت دھیان سے سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ڈانٹا حضرت عمر کو کہ عمر یہ کیا کیا تم نے؟ جی ہاں، دیکھو فرق، سیاست اور دعوت کا فرق ہے بہت بڑا، کہ سیاست میں تو اپنے حمایتی کو اپنا محسن سمجھا جاتا ہے، اور دعوت میں کہ اپنی حمایت کرنے والے کو آپ نے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ حضرت عمر کو سنو، غور کرو، آپ نے ڈانٹا حضرت عمر کو، عمر یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اس کو تعلیم دیتے کہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے مطالبہ کرنے کا، تم اس کو مطالبہ کرنے کی تعلیم دیتے کہ مطالبہ اس طرح کیا جاتا ہے، اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ یہ تم نے کیا کیا کہ تلوار نکال لی؟ جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو ان کا حق دے دو، کھجوروں کا ابھی دے دو 3 دن پہلے، اور دیکھو جب تم ان کو ان کا حق دو تو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا۔ سنو، تعلیم امت کے لیے کم نہ دینا بلکہ زیادہ دینا، یہ ہے وہ اذیت دینے والوں پر احسان۔ اگر مسجد میں احسان کیا تو احسان کے بدلے میں کیا نا، اس کا کیا کمال ہے؟ آپ پر کسی نے احسان کیا، آپ نے اس پہ احسان کر دیا، یہ کیا ہوا؟ احسان تو اس کو کہتے ہیں سنت میں کہ آپ احسان کریں ستانے والوں پر، یہ ہے نبوت میں احسان کا درجہ۔ احسان کریں کن پر؟ ستانے والوں پر، احسان کریں اذیت دینے والوں پر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ عمر میرا حق پورا ہو گیا ہے، یہ زیادہ ہے 20 سا، کیوں دے رہے ہو؟ کہ دیکھو زید، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ میں آپ کو 20 سا کھجوریں زیادہ دوں، کیونکہ میں نے آپ کو تلوار سے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، اس کے بدلے میں احسان کروں آپ پر، غلطی میری ہے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ نے کیا کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ کیونکہ عمر تم نے اس کو قتل کی دھمکی دی ہے لہذا اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا۔ حضرت زید نے یہ سنتے ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا
کہ تم کون ہو؟ کہ میں زید ابن سعنہ ہوں اور میں یہود کا بڑا عالم ہوں. کہ تم وہی عالم ہو؟ وہ حضرت عمر جانتے تھے ان کو، نام سنا تھا. کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ جہالت کا معاملہ کیا اور یہ حرکت کی آپ نے. فرمانے لگے کہ عمر بات یہ ہے کہ میں جانچنا چاہتا تھا کہ واقعی نبی ہیں یہ، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کرو گے ان کی طرف سے اتنا زیادہ احسان اور اتنا زیادہ بردباری اور اتنا ان کے حلم میں اضافہ ہوگا. میں نے دیکھ لیا. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا یہ کہ زیادتی کرنے والوں پر احسان کرو، زیادتی کرنے والوں پر احسان کرو. کہ کب تک برداشت کریں؟ کب تک برداشت کریں؟ کہ سنو کب تک برداشت کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. ہمیں ابو ذر مسجد میں کیوں لیٹے ہو؟ فرمایا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر یہ بتلاؤ جب مدینہ منورہ میں میرے بعد خلفاء کے زمانے میں، میرے جانے کے بعد دنیا سے خلفاء کے زمانے میں تمہیں ستایا جائے گا تم کیا کرو گے؟ یہ سوال کیا آپ نے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا، وہاں رہوں گا، کیونکہ وہ انبیاء کا علاقہ ہے، انبیاء کی زمین ہے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر جب ملک شام کے ذمہ دار تمہیں ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر میں ملک شام چھوڑ کر واپس مدینہ آ جاؤں گا، پھر یہاں گھر بنا کر رہوں گا. فرمایا اے ابو ذر جب مدینہ والے تمہیں دوبارہ ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ عجیب حدیث ہے یہ، سوال پہ سوال. آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے صحابہ میں میرے بعد اذیتوں کے برداشت کرنے کا کب تک کا ارادہ ہے؟ ہاں سنو. فرمایا کہ مدینہ والے پھر ستائیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر تو میں مقابلہ کروں گا ذمہ داروں کا. جی ہاں یہ فرمایا. میں نے ابو ذر درگزر کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، اور جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجیں وہاں جاتے رہنا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور جہاں تم اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں تم ان کے ساتھ جاتے رہنا، اور اسی طرح چلتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے قیامت میں آ کر مل لینا. یہ فرمایا. 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال کچھ نہیں. غفرن یا ابا ذر، غفرن یا ابا ذر، تنقاد لهم حيث قادوك وتنساق لهم حيث ساقوك حتى تلقاني وانت على ذلك. تو مجھ سے اسی حال پر آ کر مل لینا قیامت میں. یعنی تم اپنی موت تک یہی معمول رہے کہ ذمہ داروں کو چھوڑنا مت، ذمہ داروں کو چھوڑنا مت. حضرت فرماتے تھے، ہمارے صاحب کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ، کہ ذمہ داروں کی اطاعت موت تک کرتے رہو، چاہے وہ ذمہ دار خود مرتکب حرام بھی کیوں نہ ہو. کہ اگر تم ذمہ دار کی اطاعت کرو گے تو تم بن جاؤ گے. جی ہاں تب بھی اطاعت واجب ہے، چاہے ذمہ دار مرتکب حرام کیوں نہ ہو تب بھی اس کی اطاعت واجب ہے. چاہے وہ خود حرام کام کر رہا ہو تب بھی اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. سنو، جب تک وہ خود تمہیں حرام کے کام کرنے کا حکم نہ دے، اور اگر وہ تمہیں حرام کا حکم دے تو تمہارے ذمہ حلال میں اس کی اطاعت واجب ہے، حرام میں واجب نہیں ہے. یہ ہے اتنی اطاعت و وسعت رکھی ہے کہ ذمہ داروں کی اطاعت کے ساتھ چلو. اگر وہ تمہیں حرام کا حکم کریں تو حرام میں ان کی اطاعت نہیں ہے. ورنہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کے ساتھ چلو یہاں تک کہ وہ تمہیں اگر نماز چھوڑنے کا حکم کریں یا کفر کرنے کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے جب تک تمہیں کفر کا حکم نہ کریں کہ تمہارے ذمہ اطاعت ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں سوائے اطاعت کے. اجتماعیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، خدا کی قسم اجتماعیت ہو ہی نہیں سکتی اطاعت کے بغیر. ایک ہی راستہ ہے بس کہ اطاعت پر آ جاؤ تو اجتماعیت ہو جائے گی، کہ اطاعت پر آ جاؤ اجتماعیت ہو جائے گی. نہ ماننے پر کبھی اجتماعیت نہیں ہوگی، گروپ بندی ہوگی نہ ماننے پر. کہ اطاعت کا ایک ہی راستہ ہے اور اطاعت کا ایک ہی ضابطہ ہے اور ایک ہی سبب ہے بس. اجتماعیت کا ایک راستہ ہے اطاعت، اور اس اطاعت میں تو عجیب قصے ہیں.
کہ بہت سی ایسی چیزیں پیش آئیں گی جو طبیعتوں کو ناگوار ہوں، لیکن اطاعت واجب ہے،